السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں، اور امید کرتا ہوں کہ ایک اسلامک چینل سے جڑنے کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ آپ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کے دوسرے مہینہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے قبل جو مہینہ محرم الحرام کا گزرا، اس کے فضائل ہم نے جانے اور صحابہ صحابیات کی قربانیوں کے بارے میں ہم نے سنا۔ محرم الحرام کے فضائل سے ہم سب نے فائدہ بھی اٹھایا، اور وہ چیزیں جو ہمیں محرم الحرام میں کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ روزہ رکھنا ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں خرچ کرنے میں اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرنی ہے، تو اللہ کا شکر ہے بے شمار لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا اور ثواب بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اور یہ اسلامی سال کے دوسرے مہینہ یعنی سفر المظفر کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے متعلق میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں، تاکہ وہ روایات جو من گھڑت اس مہینے کے متعلق پیش کی جاتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں جان سکیں کہ اصلاً اس کی حقیقت کیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر سفر المظفر کا مہینہ یہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ سفر کا مہینہ اسے یوں سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں آسمانوں سے بلائیں نازل ہوتی، اس مہینے میں مصیبتیں اور پریشانی کا نزول ہوتا ہے، لہذا وہ لوگ سفر کے مہینے میں نہ نکاح کرتے نہ خوشی کی کوئی بھی تقریب کرتے، کیونکہ وہ منحوس سمجھتے تھے اس مہینے کو۔ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور نسلاً بعد نسل لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یقیناً سفر المظفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کی تردید فرمائی، اور اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: لا عدوى ولا طیارت ولا حامت ولا سفر۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا عقیدہ، اسی طرح سے مخصوص پرندے کے اڑانے کی بدشگونی لینا، اور اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یہ سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، اور بے شمار باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید میں فرمائی کہ سفر کا مہینہ یہ نحوست والا نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اس مہینے میں عقیقہ نہیں کرتے، کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق یہ جو من گھڑت روایات ہمارے درمیان مشہور ہیں، جیسے کہ لوگ پیش کرتے ہیں ایک حدیث جو کہ موضوع درجے کی ہے، بلکہ بالکل ہی من گھڑت ہے، کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، اور اس کو منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جس شخص نے مجھ سے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حالانکہ حدیث کی کوئی حقیقت نہیں، لوگ بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محرم الحرام کے بعد جو سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے، اور سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے محترم ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ 4 مخصوص مہینوں کی فضیلت شروع ہی سے چلائی، تو بہرحال سارے ایام سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، کسی میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بدعقیدگی سے دور رہنا چاہیے، اپنی عوام کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان یہ بات رکھنی چاہیے کہ کوئی مہینہ
کوئی سال کوئی دن یہ منحوس نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی تاریخ یہ منحوس نہیں ہوا کرتی۔ تو لہذا ہم عقیدہ یہ رکھیں کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے، ان کو سمجھنے دو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی بہت سی ایسی رسومات ہیں جن کو ختم کرنے کی تلقین فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو لہذا اس مہینے کو ہم منحوس نہ سمجھیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر مہینے کے اندر ہم نکاح بھی کر سکتے